حسد جو ہے یہ شیطان کا ہتھیار ہے، حسد شیطان کا ہتھیار ہے۔ کیسے ہے؟ اس کی وضاحت خود حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی امتیوں کو لے کر جب کشتی میں سوار ہوئے، جب کشتی میں بیٹھے تو حضرت نوح علیہ السلام کی ترتیب یہ تھی کشتی میں بٹھانے کی، آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھایا تھا۔ ایک اس کشتی میں بوڑھا شخص نظر آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے وہ بوڑھا نظر آیا تو لوگوں نے، بعض علماء نے لکھا کہ لوگوں نے اس بوڑھے سے پوچھا آپ کون ہیں، آپ کشتی میں کیسے آ گئے، آپ تو اکیلے ہیں، باقی سب لوگ جوڑا جوڑا، آپ اکیلے کیسے؟ بعض علماء نے لکھا نہیں کہ نوح علیہ السلام نے خود اسے دیکھا تو پھر اسے بلایا، دونوں باتیں علماء کرام نے لکھی۔ تو اس بوڑھے کو بلایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب طوفان آیا تھا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے، واقعہ آپ نے سنا ہوا، میں اصل بات جو موضوع اس کے متعلق کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے، لوگ بھی جو کشتی میں موجود تھے اپنے امتیوں کو لے کر، جو کشتی میں لوگ تھے وہ لوگ بھی ساتھ تھے، اور اس بوڑھے کو پکڑا۔ حضرت نوح علیہ بوڑھے کی شکل میں تھا، شیطان مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، تو اس نے بوڑھے کی شکل اختیار کی ہوئی تھی۔ تو کیوں شکل اختیار کی؟ کہ مجھے بڑا دے کر احترام کر لیں گے، مجھے بڑا دے کر مجھے چھوڑ دیں گے، میرا احترام کر لیں گے۔ تو وہ بزرگ بننے کی کوشش اس نے کی ہے۔ اللہ ہم سب کو حقیقی بزرگ بنائے۔ ایک شاعر نے کہا تھا اے اللہ میں صورت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے۔ تو اللہ ہماری دینداری صورتوں کو حقیقت میں تبدیل فرما دے۔ تو شیطان سے نوح علیہ السلام نے پوچھا آپ کشتی میں کیسے آ گئے؟ تو اتنا چلاک، اتنا بدمعاش، آپ کشتی میں کیسے آ گئے؟ تو شیطان نے کہا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا شیطان سے میں آپ کو چھوڑتا ہوں، لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے تو انسانوں کو سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے، وہ کون سی چیزیں؟ شیطان بھی بڑا عقل مندی سے کام لیا، اس نے کہا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ آپ، میں سچ سچ بتاؤں گا لیکن آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں۔ شیطان نے کہا حضرت نوح علیہ السلام سے آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں، میں آپ کو سچ بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام پوچھا کیا وعدہ؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے اگر میں سچ بتاؤں، آپ مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے معاف کر دیں گے۔ میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں کہ میں کون سی باتوں سے لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان دیتا ہوں، سب سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے ذرائع ہیں۔ تو شیطان نے کہا میرے دو ہتھیار ہیں، میرے دو ہتھیار ہیں جس کے ذریعے میں انسانیت کو ہلاک کر دیتا ہوں، جس کے ذریعے میں انسانوں کو برباد کرتا ہوں۔ اس نے کہا ایک ہرس ہے، ایک حسد ہے۔ ایک ہرس ہے، لالچ، اس وجہ سے میں انسان کو ہلاک کر دیتا ہوں، یہ میرا ہتھیار ہے۔ معلوم ہوا ہرس کرنے والا، لالچ کرنے والا یہ ایمانی مزاج نہیں ہے، یہ شیطانی مزاج ہے، یہ شیطان کی چیز ہے۔ ہرس اور لالچ کرنا، مسلمان کو لالچ نہیں ہونی چاہیے، مسلمان کو لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا سینہ لالچ سے پاک ہو، مسلمان کا دل لالچ سے پاک ہو، چاہے مرد ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے کوئی افسر ہے، چاہے کوئی ملازم ہے، مسلمان کا سینہ اور دل لالچ سے پاک ہونا۔ جس کے سینے اور دل میں لالچ ہے یہ ایمانی مزاج نہیں ہے، یہ شیطانی مزاج ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہتھیار ہے۔ دوسرے نمبر پر حسد، شیطان نے کہا میں حسد کے ذریعے انسانیت کو سب سے بڑا نقصان دیتا ہوں۔ آپ ان باتوں کو ترازو میں تولیں، یقیناً ہم جو نقصان کا شکار ہیں یا حسد کی وجہ سے ہے، یا ہرس کی وجہ سے ہے، یا لالچ کی وجہ سے ہے، یقینی بات ہے۔ تو جس کا سینہ، جس کا دل حسد اور لالچ سے پاک ہو یہ ایمانی مزاج رکھنے والا شخص ہے۔ تو اس واقعے سے ہم کو سبق یہ ملا، مسلمانوں کو، انسانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے سینے اور دل کو لالچ سے اور ہرس سے بھی محفوظ رکھیں، اور اپنے دل اور سینے کو حسد سے بھی محفوظ رکھیں کہ یہ شیطان کی چیز ہے، یہ مسلمان کی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے سینے اور دلوں کو حسد اور لالچ سے پاک فرما دے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين